अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रमशा बिनते साबिर आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या। तो मुझको शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो हम शुरू करते हैं। तो एक बार का वाक़या है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार का वाक़या है कि जब एक बार हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यानी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दोनों शहज़ादे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे और उन्होंने मन्नत मांगी थी कि अगर मेरे बेटे ठीक हो जाएंगे तो मैं 3 रोज़ रोज़ा रखूँगी। जब वो लोग ठीक हो गए तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रोज़ा रखने का इरादा किया। जब वो सुबह रोज़ा के लिए उठी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी उठे तो देखा कि उधर से हसन हुसैन दौड़ते चले आ रहे हैं और कहने लगे कि जो है अम्मा जान हम भी रोज़ा रखेंगे, जबकि उनकी उम्र उस वक्त 7 या 8 साल थी। लेकिन ईमान का जज्बा देखो फिर क्या हुआ है, वो लोग पानी और खजूर खाकर रोज़ा रखते हैं। जब और सॉरी पानी नहीं दूध तो रोज़ा रखते हैं और उसके बाद जब शाम का जिस वक्त बहुत शिद्दत की प्यास लगी होती है, भूख लगी होती है, उस वक्त वो वक्त था। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बताते हैं कि उस वक्त हमारे घर में फाके चल रहे थे और मैं कहीं से थोड़ी सी जौ लाया था जिसे हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पीस कर रोटी बना दी थी कि हम लोग बैठे थे दस्तरखान पर और हमारे दिल में ये था कि बस फ़ौरन हज़रत हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अज़ान दें, अल्लाह अकबर कहें और हम इसे खा लें। बस इतने में दरवाज़े पे दस्तक आती है और जब दरवाज़ा खोला जाता है तो एक शख्स होता है, वो कहता है कि मैं एक गरीब हूँ और मैंने खाना नहीं खाया है और मैंने मदीने के हर दरवाज़े को खटखटा लिया है, लेकिन मैंने एक किसी से सुना है कि इस दरवाज़े से कोई खाली नहीं जाता, क्या मुझे रोटी मिलेगी? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पलट कर अपने बच्चों को देखा। इतने में हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फ़ौरन रोटी लेकर आए और उन्हें दे दिया। फिर दूसरे दिन इसी तरह होता है कि वो लोग दूध और खजूर के साथ रोज़ा रख लेते हैं और फिर उसके बाद शाम का वक्त होता है, फिर रोटियां पकती हैं। फिर एक फ़कीर आ जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है। जब दरवाज़ा खोला जाता है तो वो कहता है कि मैंने कल से खाना नहीं खाया है और मैं भूखा हूँ और मैंने सुना है कि यहाँ से कोई खाली नहीं जाता, तो क्या मुझे रोटी मिलेगी? तो उन्होंने फिर लाकर अपना खाना उन्हें दे दिया और अपना पानी और खजूर से अफ्तार किया। फिर तीसरे दिन इसी तरह होता है और वो दूध और खजूर के साथ रोज़ा रख लेते हैं। फिर शाम में वो रोज़े अफ्तार के लिए बैठते हैं। फिर दरवाज़ा खटखटाया जाता है, उस पर दस्तक होती है। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसे खोलते हैं तो देखते हैं कि एक ग़ुलाम शख्स है। वो कहता है कि मैं आज ही आज़ाद हुआ हूँ और ये मेरी पहली भीख है, क्या मुझे रोटी मिलेगी? और मैंने सुन रखा है कि इस दरवाज़े से कोई खाली नहीं जाता, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के लोग, क्या मुझे रोटी मिलेगी? उन्होंने फ़ौरन लाकर रोटी दे दी। देखिए कितनी चीज़, 3 दिन से लगातार आ रहा है फ़कीर और वो उसे दे रहे हैं, अपनी नहीं परवाह कर रहे हैं। फिर हसन हुसैन और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तीनों लोग मस्जिद नबवी नमाज के लिए जाते हैं। वहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी होते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें दूर से देख लेते हैं और वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी बात की इत्तला नहीं देते हैं, मगर उन्हें इस चीज़ का इल्म हो चुका होता है। वो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहते हैं कि तुम्हारी, ए अली तुम्हारी और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यानी और हसन हुसैन तीनों की इबादत अल्लाह ताला को बहुत पसंद आई इन 3 दिनों की और मुझे भी बहुत पसंद आई। जो उनकी इबादत अल्लाह को क्यों ना पसंद आती, वो अपने से पहले लोगों के बारे में सोच रहे थे, खुद रोज़ा रखे हुए थे फिर भी दूसरों के बारे में सोच रहे थे। उनकी माँ ने ऐसी तरबियत ही दे रखी थी। करबला में जब वो भूखे रहे थे तो इनकी इतनी परेशानी ना हुई होगी क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें ऐसी तरबियत दी थी। एक बार का वाक़या कि हज़रत ज़ैनब बिन्त अबी राफ़े फरमाती हैं कि एक बार हसन हुसैन को लेकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने वालिद के पास गईं, जबकि वो बहुत बीमार थे और उसी बीमारी में वो फ़ौत हो गए थे, यानी अल्लाह ताला के
کو پیارے ہو گئے تھے۔ تو اب بتا رہی تھیں کہ جب وہ لے گئی تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بچوں کو وہاں پر لے گئیں، تو کہنے لگیں اے میرے ابا جان، ہمارے بچوں کو آپ کچھ دے دیجئے۔ بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو ادھر کندھے پر لگا لیا اور دوسرے کو اس کندھے پر، اور کہنے لگے کہ اے حسن، میں اسے اپنی ہیبت اور سرداری دیتا ہوں، اور جو یہ میرا حسین ہے نا، میں اسے اپنی جرت اور سخاوت دیتا ہوں، یعنی اس کے اندر جرت ہوگی اور یہ سخی آدمی بنے گا۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک فقیر شخص آتا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھیک مانگتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ذرا ٹھہرو، تمہارا رزق آتا ہوگا، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت وقت کی طرف سے 5000 سکے آتے تھے ہر تھیلی میں رکھے ہوئے۔ وہ آنے کا وقت تھا۔ جب وہ آ گئے اور اسے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تھی، جب وہ آ گئے تو انہوں نے پانچوں کی پانچوں تھیلی ان کی طرف بڑھا دی اور کہنے لگے کہ جو ہے تمہیں حسین کے دربار میں بہت بہت تکلیف پہنچی ہے، میں نے بہت دیر تمہیں بٹھا لیا ہے، تم ساری کی ساری رکھ لو، میں جانتا ہوں کہ یہ تمہارے لیے جتنی دیر تم یہاں رکے ہو کافی نہیں ہوں گی۔ جب اس نے اس کو کھول کر دیکھا تو ہر تھیلی میں 5,000 سکے، وہ دیکھ کر دنگ رہ گیا، اور پھر اس نے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر اٹھا کر دیکھا، پھر وہ کہنے لگا کہ میں نے یہ خیال کیا کہ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی کیسے ہوں گے، یعنی یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا معیار تھا۔ اسی طرح ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر 5,000 دینار آئے، اور جب آپ مسجد میں تھے اور حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ وہ مسجد سے لے کر گھر تک تمام لوگوں کو وہ راستے بھر بانٹتے آئے، یہاں تک کہ انہوں نے پانچوں کی 5,000 اشرفیاں بانٹ ڈالیں، یعنی انہوں نے سب کی سب اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے خرچ کر دیں، اور فرمانے لگے اے ابا جان، ہمارے گھر میں تو صرف 5 اشرفیوں کی ضرورت تھی۔ ان کے ابا جان فرمانے لگے بیٹا، تم نے جو خرچ کیا ہے وہ گھر کے ہی لیے خرچ کیا ہے، یعنی جب تم دوسروں کے لیے خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں شفقت اتارتا ہے۔ اور آپ ایک اور طرح کا واقعہ ہے، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اسامہ بن زید جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قریبی تھے، بہت زیادہ قریبی تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک سے گندگی نکلتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے دست مبارک سے صاف کر دیتے، حالانکہ ان کے غلام کے بیٹے تھے، اور فرماتے ہیں کہ اگر یہ لڑکی ہوتا تو میں اسے زیوروں سے نوازتا، زیور پہناتا۔ جب اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا تو ان کے اوپر 60,000 دینار کا قرض تھا۔ رشتہ دار سب سے کہا، کوئی دینے کو تیار نہیں تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دے دو۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی تو وہ فوراً آ گئے اور آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئے، تو حضرت کہنے لگے کہ جو ہے میں نے آپ کے نانا کی خدمت کی ہے اور اس پر مجھے بہت فخر ہے، مگر میں یہ 60,000 دینار کے بوجھ کو اپنی قبر پر سہ نہیں پاؤں گا۔ بس فوراً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گئے، نہ کہ اپنی خادم کو بھیجا، اور چھپا کر پیسے لے آئے، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ میرے پاس یہ کل رات کو پیسے آئے تھے، میں سوچ رہا تھا مجھے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، کس کا رزق اللہ تعالیٰ نے میرے گھر پر بھیج دیا ہے۔ اس پر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے، اور ان کو وہ بہت ہی پیارے تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ آپ سڑک سے گھوڑے پر سوار ہو کر گزر رہے تھے کہ راستے میں کچھ غریب اور فقیر بیٹھے روٹی کھا رہے تھے، اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ ہم انہی کے ساتھ بیٹھ کر روٹی کھائیں۔ سوچو، اتنے بڑے مقام والے، دنیا کے سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ شہزادے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، لیکن ان کے اندر ذرا سی بھی انا نہیں، فوراً انہی کے ساتھ بیٹھ گئے اور ان کے ساتھ کھایا، کھاتے رہے، پھر کہنے لگے نہ بھوک تھی اور نہ حاجت تھی، مگر میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر روٹی کھانے لگا، اگر کہو تو اٹھ کر چلا جاؤں۔
طبیعت تھی، یہ مزاج تھے۔ اور ایک بار کا واقعہ ہے، آپ کے بھائی تھے محمد بن حنفیہ تھے اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی سے تھے۔ تو ایک بار وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور ان میں کسی مسئلے کے اس میں کوئی اختلاف ہو گیا تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ آ گئے اور کہنے لگے کہ میں تمہارے یہاں اب نہیں آؤں گا، اور اپنا انگوچھا اٹھایا اور اٹھا کر چلے گئے۔ لوگ کہنے لگے حسین تو غصہ آ گیا ہے، اب تو دوبارہ وہ نہیں آئے گا، لیکن محمد حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا بھائی ہے کہ تمہارا، ابھی چاہو تو ابھی بلا کر دکھا دوں۔ ان کے دل کی نرمی اور میرے لیے ان کی محبت خوب جانتا ہوں، اگر چاہو تو ابھی کے ابھی بلا دوں۔ وہ کہنے لگے کیسے؟ انہوں نے خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا اور اس میں لکھا کہ ویسے تو میں آپ کا بھائی ہوں، یعنی میرے بھی اور آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مگر میں آپ کی ایک چیز میں کبھی برابری نہیں کر سکتا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لڑائی کرنے والوں میں جو سب سے پہلے صلح کر لے وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ میں اسی وقت صلح کر لوں، لیکن مجھے یہ بات ناگوار گزری کہ میں اپنے بھائی کو پشت کر کر جنت میں داخل ہوں۔ یہ خط پڑھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے فوراً انگوچھا اٹھایا اور کھڑے ہو گئے جانے کے لیے اپنے بھائی کے گھر۔ ان کے بچے پوچھنے لگے ابا جان کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ اپنے بھائی کے گھر۔ تو کہنے لگے بھائی تو آپ تو بھائی سے غصہ ہو گئے تھے۔ کہنے لگے کہ بھائی کس کا ہے؟ میرا ہی نا، اس سے کب تک ناراض رہ سکتا ہوں؟ جب اس طرح کے واقعات سنو تو کتنا اچھا لگتا ہے، دل کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ ہم لوگ تو ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہیں۔ ایسے ایسے واقعات پیش کیے ہیں ان لوگوں نے، ہم لوگوں کے سامنے ایسے ایسے نمونے چھوڑے ہیں کہ ہماری اگر سن لیں تو ہماری روحیں قبض ہو جائیں، ہمارے روئے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت دے اور نیکی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔